ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو دوبارہ. اس قسط میں ناظرین یہ کل کا منظر دکھایا جا رہا ہے جو ہدایت کے مرنے پر اس کے گھر سب جمع ہیں کل کے لیے، اور اس میں اس کے سارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس کے بیٹے کا جو منگیتر ہے یا جو گرل فرینڈ ہے اس کی مدر بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے. یہ سب یہاں جمع ہیں کہ وکیل آتا ہے اور وکیل وہاں پر اس کو بلا لیا جاتا ہے سب کے درمیان. بیگم ہدایت کو بھی بلایا جاتا ہے اور وکیل یہ کہتا ہے کہ جو ہدایت ہیں وہ اپنی ساری جائیداد بیگم ہدایت کے نام کر گئے ہیں، جس پر جو ہے سب کے منہ بن جاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو ساری جائیداد بیگم ہدایت کے نام ہو گئی ہے. دوسری طرف ماہر کی ماں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے. وہ اس کے گھر آتا ہے تو وہ اس کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تم پیدا ہی کیوں ہوئے، تم میرے لیے پریشانی کا باعث ہو، تم کبھی میرے گھر چوری کرتے ہو، کبھی میرے پرس سے، کبھی میرے شوہر کے پرس سے. وہ اس کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے تم میرے لیے مر چکے ہو، آئندہ نہیں آنا میرے پاس. وہ روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے تو وہ ہنستی ہے کہ اچھا تمہیں تھپڑ پڑا. تو وہ کہتا ہے کہ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو. تو کہہ رہے دیکھو تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے، تم نوکری کیوں نہیں ڈھونڈتے، تم نوکری ڈھونڈو تاکہ ہماری شادی ہو سکے. وہ کہتا ہے تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے بھوک لگی ہے. کہہ رہے ہیں اچھا چلو آؤ میں تمہیں چائے پراٹھا کھلاتی ہوں. وہ کسی کلیگ کی گاڑی مانگ کے لائی ہوتی ہے جس میں وہ اس کو لے کر جاتی ہے. وہ اس کو کہتی ہے کہ جلدی سے تم اپنی نوکری کا بندوبست کرو. مہر النساء اداس بیٹھی ہے اور پریشان ہے، اور اس کو اپنی بچپن یاد آ رہا ہے جو اس کی شادی خراب ہو گیا تھا. اس کی بیٹی اس کو پوچھتی ہے کہ ماما آپ جو ہیں ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتی، ہم سے باتیں کریں، آپ ہم سے ہمارے بابا کے بارے میں باتیں کریں. اس کو یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے ہدایت نے اس کو اپنی ایج کا کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ساڑی پہن کے آؤ. وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں اس سے چل نہیں سکتی، مجھے یہ والا ڈریس نہیں چاہیے، مجھے 6 گز کا کپڑا نہیں لپیٹنا. لیکن وہ کہتا ہے تم اب لگ رہی ہو بیگم ہدایت. وہ ایک چھوٹی سی بچی کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ وہ سارے چیزیں تھوپنے کی کوشش کرتا ہے جو ایک بڑی ایج کی لڑکی کرتی ہے. وہ اس سے اس کی ساری خواہشیں چھین لیتا ہے، وہ اس کو ایز اے بڑی بنا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم آج سے یہی ڈریس ہی پہنو گی. اس کو گانے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ گانا گاتی ہے تو وہ بھی آ کے میوزک بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا، تم اس طرح کا میوزک نہیں سنو گی آئندہ. وہ اس کو آتا ہے اور غزل وغیرہ پہ لگا دیتا ہے تو وہ وہی سنتی ہے. اب وہ وہی بیٹھی پریشان ہے اور وہ اپنا پورا اس قسط میں جو ہے وہ اس کو اپنا ماضی یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے بیٹی کی پیدائش پر اس نے اس کو ایک بہت ہی قیمتی ہار دیا گفٹ کے طور پر کہ یہ تم نے مجھے گفٹ دیا تو میں نے تمہیں یہ گفٹ دیا. لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ڈرائیونگ سیکھنی ہے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، ڈرائیونگ کے لیے تو ڈرائیور ہے، تم ڈرائیونگ نہیں کرو گی. ٹینس اس کا جو ہے شوق ہوتا ہے، وہ ٹینس اپنا پرانا ٹینس کا ریکٹ نکالتی ہے. اس طرف سے ماہر کا شوق بھی ٹینس ہے، تو لگتا یہی ہے کہ ان دونوں کا ملاپ جو ہے وہ ٹینس کے طریقے پہ ہی ہوگا. اور یہ ایک دکھی بیوہ اور ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے بگڑے ہوئے بچے جس کے اندر محرومیاں بھری ہوئی ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، اس کی کہانی ہے. دوسری طرف اس کے ارد گرد سب لالچی لوگ ہیں. اس کی بہو، ہونے والی بہو، اس کا جو ہے بیٹے کی جو منگیتر ہے وہ بھی لالچی دکھائی گئی ہے. اس کی نند بھی لالچی دکھائی گئی ہے جو کہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر وہاں پر آئی ہے. اس کی بیٹے کی گرل فرینڈ جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ تم اپنی ماں سے جلد از جلد ہماری شادی کی بات کرو. وہ کہتا ہے میری ماں ٹھیک ہوگی تو میں بات کر لوں گا اس سے اپنی شادی کی.